اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس ترمذی شریف حدیث نمبر 47 وضو اچھی طرح سے، کوئی بھی مشکل آئے تو اچھی طرح وضو کرنے کے فوائد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب ناپسند ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرو، یعنی ٹائم ہی نہ ہو، جب ناپسند ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا، دور سے چل کر مسجد کی طرف آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ گناہ مٹانے والے اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس حدیث میں 3 اعمال کو بیان کیا گیا جن کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں اور درجات کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان اعمال ثلاثہ کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، طبیعت پر ناگوار گزرنے کے باوجود وضو کامل کرنا۔ طبیعت پر ناگوار گزرنے کے باوجود وضو کامل کرنا یہ گناہوں کو مٹا دینے کا سبب ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے، جو شخص وضو کرتے وقت اچھی طرح ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے بیچ سے بھی جب کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے جس سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، وہ مسجد کی طرف دور سے سفر کرنا۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ ہے، دور سے سفر کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں، اس سے بھی گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہیں اور مفاہیم ہیں۔ ایک نماز ادا کر کے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، مسجد میں ٹھہر کر۔ دوسری نماز کا وقت یا اذان ہونے پر جلدی سے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا۔ نمبر 3، نماز کے بعد اپنے گھر چلے جانا یا کاروبار میں مصروف ہو جانا، جو ہی نماز کا وقت ہونا مسجد کی طرف پہنچ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ تربیت ہے، تعلیم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے غلاموں کو تعلیم دی ہے، اور جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اس کے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔